جو نیکسٹ لیول ہے اس کا ہم سیکرٹ جانیں گے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کچھ کلام جو بیج تھا وہ سیم تھا مگر زمین میں فرق تھا. کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا اور کچھ 100 گنا پھل لے کے آئے. بیج کی کوالٹی میں فرق نہیں تھا، یہ فرق کس میں تھا؟ زمین پر. ہاللیلویا. تو کیا ہوا؟ بیج تو ویسا تھا، سیم تھا، مگر زمین میں فرق تھا، اس لیے کچھ 30 گنا، کچھ 60 گنا اور کچھ 100 گنا پھل نکلا. آج ہر انسان، ہر زندگی، ہر مسیح یہ چاہتا تو ہے کہ میری زندگی میں نیکسٹ لیول آئے، میں ان چیزوں سے نکلوں، ہاں، اور میں اگلا لیول حاصل کروں. مگر اس کے لیے بہت بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا فیصلہ. مسیح زندگی ایک فیصلے کا نام ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آپ اگر نیکسٹ لیول جانا چاہتے ہیں، اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت ضروری وہ یہ ہے کہ آپ کے فیصلے آپ کو نیکسٹ لیول پر لے کے جائیں. ہاللیلویا. آپ نے سیکھا اور جانا ہے کہ صدرت مصر عبد الوجود جو تھے، کیا ہوا؟ اعلان ہو گیا تھا کہ اب جو اس بت کو سجدہ کرے گا وہ بچ جائے گا، اور جو اس کو سجدہ نہیں کرے گا تو کیا کیا جائے گا؟ ہاں، کیا ہوگا؟ اونچی بولو، کیا ہوگا؟ آگ میں پھینکا جائے گا. ان کو پتا بھی چل گیا. میں یہ سوچتا ہوں اگر آج کا کوئی مسیح ہوتا تو اس نے کہنا تھا چلو جہاں ہے تو جہاں آنے، ہاں، ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم یسوع مسیح سمجھ کے سجدہ کر لیں گے، ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے. ہاں، مگر انہوں نے سیکھا تھا، انہوں نے جانا تھا کہ تم اپنے خدا کو کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا. جب آپ سجدہ کرتے ہیں آپ یہ اقرار کر لیتے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سجدہ نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں بادشاہ، ہم تیری مورتی کے آگے، اس دیوتا کے آگے سجدہ نہیں کریں گے، تو ہم خداوند اپنے خدا کے آگے جھکیں گے. تو ان کے فیصلے نے کیا ہوا؟ ان کو نہیں پتا تھا. جب ان کی بادشاہ سے بات چیت ہو رہی تھی، اس نے کہا، اور وہ کیا کہتے ہیں بادشاہ ہم جانتے ہیں، ہاں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا بچا سکتا ہے. ہاں، ہمارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ بچا سکتا ہے. وہ نہ بھی بچائے تو بھی ہمارا خدا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ ہے نیکسٹ جو لیول ہے، اس کا سیکرٹ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا خدا بچا سکتا ہے، چھڑا سکتا ہے، نکال سکتا ہے. پھر بھی وہ نہ نکالے تو بھی آپ اڑے اور کھڑے رہے تو نیکسٹ نمبر اور نیکسٹ لیول آپ کا ہی ہوگا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی جان دینے تک، بائبل میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو میں زندگی کا تاج تجھے دوں گا. ہاللیلویا. آپ نے سیکھا اور جانا ہے کہ کوڑی آیا، کوڑی نے آ کر یسوع مسیح کو سجدہ کیا. اس نے اقرار کیا کہ یسوع مسیح خدا ہے. ہاللیلویا. اس نے سیکھا تھا، ایک وہ یہودی تھا، اس نے آ کر وہ شریعت کو جانتا تھا کہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا. اس نے آ کر یسوع مسیح کو سجدہ کیا، اقرار کیا. آپ کو پتہ ہے آپ کی ورشپ، آپ جب ورشپ کرتے ہیں آپ اسے سجدہ کرتے ہیں. ہاللیلویا. تو اسی لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جب چرچ میں آئیں تو اپنے دل و جان سے، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے اپنے خداوند کی ورشپ کیا کریں. آپ نے یہ دیکھیں کون دیکھ رہا ہے، کون آیا، کس نے کیا کیا ہے. آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے خداوند کی ورشپ کرنا شروع کر دیں. ہاللیلویا. آپ نے دیکھا ہے دانیل کا. آج ہم نیکسٹ لیول کو سیکھ رہے نا، تو اس کے ہمیں ایگزامپلس ملتے ہیں بائبل میں کہ کیسے ہم نیکسٹ لیول کو لے سکتے ہیں. دانیل کا اعلان ہو گیا کہ کوئی بھی اپنے دیوتا کے آگے دعا نہیں کرے گا، کوئی بھی. دانیل کو پتا تھا، مگر دانیل کیا کرتا تھا؟ وہ اپنی کھڑکی کھول کر، ہاں، یروشلم کی طرف منہ کر کے، ہیکل کی طرف منہ کر کے وہ دعا کرتا تھا. وہ کھڑکی بند کر کے بھی دعا کر سکتا. چلو جی بادشاہ نے اعلان کیا ہے، مگر آپ کے فیصلے جو آپ نے واچہ خدا کے ساتھ باندھی ہوتی ہیں، جب آپ ان پہ اڑے اور کھڑے رہتے ہیں نا تو پھر خدا بھی اپنے آسمان سے اتر آتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو کیا ہوا؟ دانیل کو پتہ بھی لگ گیا. پھر بھی اس نے کیا لکھا؟ وہ معمول کے مطابق، ہاں، معمول کے مطابق وہ دعا کرتا تھا. اور اس کی جب کمپلین ہوئی، اس کو پیش کیا گیا، تو اس کو جب شیروں کی مانگ میں بھیج دیا گیا، ہاں، تو اس نے کیا کیا؟ وہ رویا نہیں،
ہاں منتے نہیں کہ مجھے ایک دفعہ بخش دو، میں نہیں اندر سے ایسا کروں گا. وہ اڑا اور کھڑا رہا، اور اس کو جب شیروں کی مانگ میں پھینک دیا گیا تو خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر شیروں کے منہ بند کر دیے. ہاللیلویا. آج ضرورت یہ ہے کہ پہلے آپ خدا کو دکھاؤ کہ میں خداوند تیرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہوں. پھر خدا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح آئے اس لیے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کثرت کی زندگی کیا ہے؟ جس میں برکتوں کا اوورفلو. خدا تو آپ کو ایسی لائف دینا چاہتا ہے جس میں برکتوں کا اوورفلو، مگر آپ کے فیصلے آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں. آج ضرورت ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر فیصلے کریں اور ان پہ اڑے اور کھڑے رہیں. بائبل میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو میں زندگی کا تاج تجھے دوں گا. آپ اگر اپنی زندگی کے اندر برکتیں لینا چاہتے ہیں، ہاں نیکسٹ لیول لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت بہت ضروری یہ ہے کہ آپ فیصلے لیں. اور فیصلے ایسے کہ ایسا نہ ہو پل بھر میں تبدیل ہو جائے. اگر حنا رو رو کے دعائیں کرتی تھی تو جب خدا نے حنا کو دیا اس نے یعنی کیا خداوند چل اے میں رکھ لیں گے اگلے والا دن دینا. ہاں میری بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ حنا نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ جو خدا کے ساتھ واچہ باندھی تھی، جو عہد کیا تھا، اس نے کیا کیا؟ اسے لیا اور جا کے ہیکل میں چھوڑ دیا. ہاللیلویا. یاد رکھیے گا ہمیں ابراہیم کے بارے میں کہا. ابراہیم اس کی اولاد دی تھی، ہاں مگر اس کا بھی نیکسٹ لیول آیا. خدا نے کیا کیا؟ اسے قوموں کا باپ بنا دیا. ہاللیلویا. آج ایمان کے وسیلہ سے وہ ہمارا باپ ہے. ہاللیلویا. ہم نے ابراہیم کو نہیں دیکھا مگر آج بھی ہم، آپ کو پتہ ہے جب ہم مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں نا تو ہماری کوئی کاسٹ نہیں رہتی، کوئی مٹو، کوئی سونی پنڈیا، کوئی سوترا، کوئی پٹی، کوئی کچھ نہیں رہتا. جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو سب نہیں ہو گئی. آج میں آپ سے کہوں گا، آج کے بعد آپ سے اگر کوئی پوچھے نا آپ کی کاسٹ کیا ہے تو آپ کہنا میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ بٹو نہیں، اب مسیح میں آ گئے ہو. آپ سوترے نہیں ہو، اب مسیح میں آ گئے ہو. ہاللیلویا. تو اس لیے چرچ آپ کو نکلنا ہے ان چیزوں سے. میں نے تو دیکھا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے کہ پاسٹر صاحب لکھتے ہیں پاسٹر فلانا آگے کاسٹ لکھی ہوتی ہے. ہاں یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ مسیح میں آ گئے ہو. اب پالوس رسول کہتے ہیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہاللیلویا. اب آپ زندہ نہیں ہو. جب آپ اس چیز کا اقرار کر لو گے تو نیکسٹ لیول آپ کا ہو جائے گا. ہاللیلویا. پالوس کیا کہتا ہے؟ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. جب مسیح آپ میں زندہ ہو جائے گا نا تو پھر آپ مر جاؤ گے. جب تک وہ چیز مر نہیں جاتی نہیں اس میں سے نکل رہی. ایسا ہی نا جب تک بیج زمین میں جا کر مرتا نہیں، وہ پھٹتا نہیں، تب تک وہ پودا نہیں بنتا. ایسا ہی نا. تو آپ جب اس زمین کے اوپر رہتے ہیں آپ کو اپنا آپ خدا کیا کہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ بیپٹزم لیتے ہیں تو جس طرح یسوع مسیح مر گئے ہم مر جاتے ہیں دنیاوی طور پر، اور جس طرح یسوع مسیح کے اس کو قبر میں رکھا گیا ہمارے اوپر جب پانی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم دفن ہو چکے ہیں. جب ہم جی اٹھتے ہیں تو یسوع مسیح جی اٹھا ہے، ہم بھی جی اٹھتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اسی لیے اب جب آپ جی اٹھے ہیں تو اب آپ پرانے نہیں رہے. اب آپ کو جینا ہے مسیح جیسا جینا ہے. ہاللیلویا. تو آپ جب مسیح جیسا جیئیں گے، مسیح جیسی لائف جیئیں گے تو پھر آپ اپنی زندگی کے ہر ایک حصے کے اوپر کیا کریں گے؟ نیکسٹ لیول کو دیکھیں گے. جس طرح کوڑی آیا یہاں جو ہم نے بائبل میں سیکھا ہے، اس تمثیل کی جو ہم جب تشریح دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ وہاں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، اپنے رسولوں کو اس تمثیل کو تفصیلاً سمجھایا کہ یہ کیا کیا ہے. یاد رکھیے گا آج ہر مسیح تو چاہتا ہے مگر آج وہ زمین اس زمین کی طرح بڑھ گیا جو جھاڑیوں کی طرح، جو جھاڑیوں والی ہے کہ آج تھوڑی سی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے، وہ چرچ نہیں جاتے. جی آپ چرچ کیوں جائیں؟ پاسٹر جی ساڑھے پرونے آتا ہے. ہاں ان کو جھاڑیوں نے گھیر دیا. بیماری آ گئی ہے آج چرچ کیوں جائیں؟ جی فلانا بیمار تھی. بائبل میں لکھا ہے جس میں سکھا بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے، آپ اسے بھی چرچ میں لے کے آؤ. نہ کہ یہ کہو کہ جی میرا فلانا بیمار تھی میں چرچ نہیں آئی. ہاں یہ چرچ نہیں آئے. آپ اسے لے کر آؤ، اسے فیتھ کے ساتھ لے کے آؤ. کیسی بات ہے. وہ کیسے لوگ تھے کہ وہ مفلوج ہے، چار پائی کے اوپر ہے،
ہاں انہوں نے یہ بہانہ نہیں کیا کہ سارے گھر مفلوج ہے اور ہی ٹیک کیئر کون کرے گا، ہاں اس کو کون دیکھے گا، وہ اسے فیتھ کے ساتھ لے گیا۔ تو جب انہوں نے اتنی محنت کی تو یسوع مسیح نے کیا کیا، اس کا نیکسٹ لیول کر دیا۔ ہاللیلویا۔ آپ آئیں تو صحیح فیتھ کے ساتھ، اس فیتھ کے ساتھ آئیں جس کا اس مفلوج کو لانے والے ایمان کے ساتھ لے گیا۔ آج اگر یہ یسوع مسیح کے پاس ہم نے پہنچا دیا تو یہ اس کی شرمندگی جائے گی۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے جب بھی چرچ آئیں ٹھان کر آئیں، فیصلہ کر کے آئیں کہ آج میرا دن ہے اور آج میں اپنا نیکسٹ لیول لے کے جاؤں گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ چرچ یہ یاد رکھیے گا، وہ 12 برس کی لوکل، اس کا نیکسٹ لیول بھی کیسے بنا، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں اس کی کتنی محنت ہے۔ ہاں یہ پہلے بھی آپ کو سکھا چکے کہ جو کوڑی ہوتا تھا یا جسے خون جاری ہوتا تھا وہ ناپاک ہوتا تھا، وہ لوگوں میں جا نہیں سکتا تھا۔ اس نے رسک لیا، رسک لے کر آئی اور لکھا وہ بیماری کے سبب سے کبڑی ہو چکی تھی، اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ کبڑی ہو گئی تھی۔ آج مسیح کیا کرتے ہیں، آج بہانے، آج چاہتے تو ہیں کہ میں نیکسٹ لیول کو پاؤں، میں اپنی گواہی کو پاؤں، مگر اس کے لیے آپ محنت کرنا نہیں چاہتے۔ اگر صدرت مصر عبدالرجوع بھی یہ کہتے ہاں کہ لو جی ہن بچ رہے ہیں، یہ خدا کا کام کر رہے ہیں نا، چلو 2 منٹ بس یسوع سمجھ کے سجدہ کرتے۔ ہاں دانیل کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا، چلو جی کھڑکی بند کر کے دعا کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے فیصلے آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں۔ ابراہیم ایمانداروں کا باپ ایسے نہیں بنا، ہاں جس وعدے کے لیے خدا اسے نکال کر لے کے گیا، اور کیا ہوا جب خدا نے اسے بیٹا دیا، اسے خدا نے کہا اب اس کا ٹیسٹ تھا۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ کا جب تک ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ ٹیسٹمنی کو حاصل نہیں کریں گے۔ ہاللیلویا۔ آج لوگ ٹیسٹ ہی تو نہیں دینا چاہتے، بس کہتے ہیں ٹیسٹمنی مل جائے، ٹیسٹ نہ دینا پڑے۔ جب تک آپ امتحان نہیں دیں گے نیکسٹ کلاس میں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح مسیح زندگی ہے، جب تک آپ ان مشکلوں سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے، تکلیفوں سے آپ کہتے ہو نا کہ میں نہیں ہار مانوں گا، تو خداوند پھر آپ کے لیے اپنا فرشتہ بھیجتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ابراہیم کو خدا نے بیٹا دیا اور خدا نے اسے چیک کرنے کے لیے اس نے کہا کہ جو بیٹا میں نے تجھے دیا نا اس کو میری حضوری میں قربان کر دو۔ اس نے کیا کیا، وہ رویا نہیں، نہ اپنی بیوی نے کیا کہ چلو خدا نے دیتا ہے کو دے دے گا، ہاں وہ کیا کیا، چپ کر کے گیا اور جا کے خدا کو اپنی محبت ثابت کی۔ ہاں آج ضروری ہے کہ آپ خدا کو پہلے یہ پروف دے رہے، جس طرح ابراہیم نے پروف دیا خدا کو کہ ہاں خدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو لکھا ہے جب وہ چھری چلانے لگا تو خدا نے آواز دی کہ ابراہیم اپنا ہاتھ رو، میں جان گیا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہے تیرا جگرا، آج ہر بندہ چاہتا ہے ہاں ابراہیم کی طرح بننا، موسیٰ کی طرح بننا۔ ارے ان کے فیصلے تو دیکھو، ان کے نیکسٹ لیول ایسے نہیں ملے۔ ہارون اس کا بھائی تھا، اگر آپ بائبل پڑھ کے دیکھو تو جو بچڑا سونے کا موسیٰ نے نیچے اتر کر آ کر توڑا تھا وہ اس کے بھائی نے بنایا تھا۔ اس سے جب آ کر موسیٰ نے پوچھا یہ تو نے کیا کیا ہے، کہتا ہے لوگوں نے مجھ پہ پریشر ڈالا۔ جو مسیح پریشر میں بنا نہیں رہتا وہ کبھی نیکسٹ لیول کو نہیں پاتا۔ پریشر وہ بیماری کا ہو سکتا ہے، قرضے کا ہو سکتا ہے، بیماریوں کا ہو سکتا ہے، ہاں آپ کی جاب کا ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی کا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس پریشر میں آ کر گیو اپ کر جاؤ گے آپ کنعان میں انٹر نہیں کر سکتے، آپ اپنے نیکسٹ لیول میں انٹر ہی نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ اس پریشر کو فیل نہیں کر پاتے یا اسے برداشت نہیں کرتے۔ ہاللیلویا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں نیکسٹ لیول پائیں تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا آپ کو کیسے دینا پڑے گا۔ لیکن یسوع مسیح نے جب بیپٹزم لیا تو روح اسے لے گیا جنگل میں تاکہ کیا کرے، شیطان سے آزمایا جائے۔ ہاں شیطان جانتا تھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اسے کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کیا ہے کہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ ہاللیلویا۔ تو میرا یسوع مسیح اگر کہتا ہے نا تو واقعی بن جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یسوع مسیح نے کیا کیا، اس نے کہا یہ ضروری نہیں انسان سے روٹی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلی ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو اور مجھے یسوع مسیح نے یہ بھی دکھایا، یہ ثابت کیا کہ ہم اپنی بھوک میں بھی، یعقوب اور یوسف کا پتہ ہی نا،
کہ اس نے اپنے لیول کو کچھ نہ سمجھا, اس نے بیچ دیا. ہاں, اپنے عہدے کو کچھ نہ سمجھا, اس نے چند اپنے گھنٹوں کی دھوپ کو برداشت نہ کیا اور اس نے اس چیز کو بیچ دیا. آپ اپنے عہدے کو, اپنی اس سیٹ کو اگر بنانا چاہتے ہیں, اس سے نیکسٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا. اس لیے تو یہ کلام میں نے آج آپ سے شیئر کیا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو بیج تھا وہ سیب تھا, زمین پر تھی. آج ایسے ہی مسیح زندگی ہے. ایک چرچ کے اندر زندگی آتی ہے, بہت بلیس ہوتی ہے, ایک آتی ہے وہ ویسی کی ویسی چلی جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین صحیح نہیں ہے. چرچ کے اندر یا خدا کے خادم کے اندر یا خدا کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے. آج اگر آپ اپنی زندگی کے اس حصے میں ویسے کے ویسے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا میں کون سی زمین کہ جو 30 گنا پھل لے کے آ رہی ہے, وہ 60 گنا یا 100 گنا والی. یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ فیصلے لیتے ہیں. آپ کے فیصلے آپ کو اچھی زمین بناتے ہیں. ہاللیلویا. آپ کو جب دھوپ آتی ہے, ہاں, جب آپ میں آزمائش آتی ہے, پھر آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے مسیح ہیں. آج تو اگر کسی کا آپ نے دیکھ لینا وہ کتنا اچھا ہے یا کتنا خدا کے ساتھ چلتا ہے, تو ان کے فنکشن میں چلے جاؤ, آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کتنا راستہ باز ہے یا خدا کے ساتھ کتنا چلنے والا ہے. ہاں, وہ کہے گا 10 منٹ کی دعا کرو, اور جب کسی کے گھر میں خدا کا شکر بہت کم جاتا ہے. مگر کسی کے گھر میں کلام ہو رہا ہو نا, تو لوگ کی کڑی میں دے دیں. ہاں, چاہے کتنا وہ پوری رات ڈیجے بجا لو, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ تو لوگوں کا حال ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے بندن ہی ٹوٹے, ہمارے جوئیں ہی ٹوٹے. کیسے ٹوٹے؟ کیونکہ آپ خدا کو یہ دکھائے نہیں رہے کہ خدا میں تجھ سے واقعی پیار کرتا ہوں. 25 سال خدا کے ساتھ چلنے کے بعد خدا ابراہیم سے کہتا ہے کہ ابراہیم میرے ساتھ چلتا جا اور سدھ ہوتا جا. کیسی بات ہے. وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر, اپنا بلیس گھر, ہر ایک چیز, نوکر جا کر, ایک خوبصورت گھر, اپنے رشتے دار, سب کچھ چھوڑ کر خدا کے ساتھ چل گیا اور پتہ بھی نہیں کہاں جانا. ہاں, اور اس کے بعد بھی اسے سننے کو مل رہا ہے کہ تو میرے ساتھ اور چل اور سیدھا ہو. آج اگر کسی سے کہے نا تو کہتے ہیں پاسے صاحب پتہ ہے ساری ریگولر ٹائم کھا لی ہے, ہاں, ایسی چرچ بھی آنی ہے, مگر ان کو یہ نہیں پتا ان کے فیصلے کیسے. ہاں, آپ کے فیصلے آپ کی زندگی میں بلیس ہونا بری بات نہیں, مگر یہ یاد رکھو ہر بلیسنگ بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہے. جو بلیسنگ آپ کو دعا کرنے سے اور خدا کے ساتھ چلنے سے روکے, یہ 100% شور ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں. یہ 100% شور ہے کہ وہ بلیسنگ خدا کی طرف سے نہیں. وہ چاہے بیوی ہو, ہاں, چاہے وہ جاب ہو, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ کچھ بھی ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آج اگر آپ نیکسٹ لیول جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب چیزوں سے اوپر خدا کو درجہ دینا پڑے گا, پھر آپ نیکسٹ لیول کو لے سکیں گے. ورنہ آپ اس زمین کی طرح ہی ہوں گے جو 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا کرنے کے لیے آپ کو سیکریفائس دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں میں دنیا کو بھی خوش رکھوں, ہاں, میرے سارے رشتے دار بھی میرا خوش ہوں, کوئی فنکشن بھی میں مس نہ کرا, ہاں, تو میں خدا کے ساتھ بھی چلوں. ایسا ہو نہیں سکتا. بائبل مقدس یہ کہتی ہے یسوع مسیح کا ایک نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. یا تو وہ ایک سے جڑا رہے گا یا دوسرے سے. ایسا ہی نا. تو آپ اس جہاں کا جو مالک ہے, ہاں, نوکر جس نے اس لوگوں کو, کچھ لوگوں کو بنانا ہے, سارے نہیں ہیں, جو مالک شیطان بنا ہوا ہے, آپ اگر اس کے لیے بھی اس کو بھی ناراض کرنا نہ چاہیں, رشتے داروں کو بھی ناراض نہ کرنا چاہیں, اور آپ خدا کے ساتھ بھی کہیں میں چل پڑوں اور چلوں, ایسا ممکن ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے نئی خدمت شروع کی تو میرے فادر نے آ کے, میرے پاپا نے آ کر مجھے میری وائف کو سمجھانے کی کوشش کری. اکیلے پاسے لگ گیا ہے, جنہوں سمجھا ہالے نکے بچے نے, فون کمائے گا کہ کام آئے گا نا. لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں پیسہ اس لیے جمع کریں برے وقت کے لیے. ہاں, کیا کہتے ہیں, ہم کس لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں؟ برے وقت کے لیے. آپ جمع ہی برے وقت کے لیے کر رہے ہو, تو اس لیے وہ برا وقت آتا ہے. میں اپنے فادر سے میں نے کہا میں اس لیے جمع ہی تو نہیں کر رہا تاکہ نہ میں جمع کرانا نہ میں برا وقت آئے. ہاللیلویا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جہاں تیرا مال ہے نا وہاں تیرا دل لگا رہے. آپ اوپر جمع کریں. اوپر جمع کرنے سے کیا مراد؟ ہم اپنے چھت پہ پیسے بھیجنا شروع کریں. ہاں,
اس سے مراد یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کریں۔ پترس کا ہمیں ملتا ہے، آج لوگ چاہتے تو ہیں ہماری ساری پریشانیاں، دکھ، روگ، قرضے، بیماریاں سب کچھ ختم ہو جائے۔ ہاں، اس کے پیچھے فیصلہ ہے۔ پترس کو جب یسوع مسیح نے کہا کہ اپنا سب کچھ چھوڑو میرے پیچھے ہو، پترس کی ساتھ بیمار تھی، اس کا مطلب وہ میرڈ تھا، ایسے ہی نا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ شادی شدہ تھا، اس کے بیوی بچے تھے، وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے یسوع مسیح کے پیچھے ہو گیا۔ وہ دی بیوی بھی کہنی ہوئی، ہاں میری جٹھانی کے بچے تھے، میں کہا سونے کپڑے، ہاں ایسا پچھلے سالگرہ میں جڑے نانی دیکھتی نا وہ ہی پاندے بچے کا۔ یہ مسیح زندگی کا حصہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ آپ کو سٹیپ پار کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا جب یسوع مسیح ثابت کر چکا، ہاں جب شیطان پہ غالب آ چکا، اور اس کے بعد لکھا آسمان سے فرشتے ہیں اور اس کی خدمت کرنے لگے۔ ہاللیلویا! آپ کے فیصلے آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کر جاتے ہیں کہ آپ کتنے سنسیئر ہیں اپنی جرنی کے ساتھ یا خدا کے ساتھ چلنے کے۔ ہاں آج آپ چاہتے تو ہیں کہ خدا میرے بچوں کو اچھا کر دے، مجھے میرا یہ کر دے، ہمارا گھر اچھا ہو جائے، ہمارے پاس آئی فون ہو، ہمارے گھر کے آگے گاڑی کھڑی ہو، تو پھر یاد رکھیے اس فریسی کی طرح آپ ہوں گے جو آگے گئے گا کہ خدا میں تو دائیں بھی دیتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں۔ آپ اگر سب کچھ چیزوں کو تیاگ کر جب تک یسوع مسیح کے لینا پیچھے چلیں گے، آپ کبھی بھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ میں امیر لائف جینے کی یا بلیس لائف جینے کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آج مسیح اسی چیز میں پھنسے ہوئے۔ آج جائیں کسی چرچ میں جائیں یا کسی علاقے میں جائیں تو لوگ صرف اور صرف یہ دعا کرواتے ہیں، پاسٹر جی دعا کرو ساڈا منڈا باہر کرو، پاسٹر جی دعا کرو میرے منڈے کی نوکری لگ جائے، پاسٹر جی دعا کرو میرے بندے کی نوکری لگ جائے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاسٹر جی دعا کرو کہ میرا بندہ خدا آ جائے، پاسٹر جی دعا کرو کہ میرے بچے خدا آ جائے۔ ہاللیلویا! پھر وہ کلام پورا ہوگا کہ تو میری عبادت کر اور میں تیری روٹی پانی پہ برکت دوں گا۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! آپ کی پریئر ریکویسٹ آپ کا لیول بتاتی ہے کہ آپ کس لیول پہ آپ ابھی تک اگر آپ کی پریئر ریکویسٹ یہ ہے نا، یقین کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کبھی کوئی ملتا ہے، 100 میں سے 2% لوگ ایسے ملتے ہیں پاسٹر جی میری دعا کریں تاکہ میں اسپرچل لائف میں بڑھ سکوں، اور پھر یقین کریں پھر ہونا ہی مزہ، پھر یہاں سے دعا نکلتی ہے۔ جیسا یعقوب کا باپ اسے کہتے ہیں نا کہ میرے لیے کچھ کر تاکہ میری روح شیک کرے۔ آپ خدا سے کیسے مانگتے ہو؟ حنا کی طرح ایموشنل دعائیں تو کرتے ہیں، ہاں حنا کی طرح ایموشنل دعائیں کر رہے ہیں تو کرتے رہیں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہو، خداوند سے کہتے ہیں خداوند مجھے اس لیے دے، وہ فائنینس ہو، وہ سب کچھ ہو، وہ اولاد ہو، وہ باہر جانا ہو، کچھ بھی ہو، جو خداوند تو مجھے دے گا۔ یعقوب کی طرح، یعقوب کا کیسا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں جب گھر سے نکلا تھا تو میں چھچے ہاتھ خالی ہاتھ، ایک چھڑی میرے ہاتھ میں، مگر آج خدا نے مجھے اتنا بلیس کر دیا اور ہزاروں اس کے بعد جانور ہو گئے تھے اور نوکر چاکر ہو گئے تھے، مگر کیا تھا اس کا فیصلہ تھا، اس نے خدا کے ساتھ ایک واچہ باندھی، اس نے کہا خدا جو کچھ تو مجھے دے گا، جو کچھ۔ ہاں آج لوگ سوال کرتے ہیں پاسٹر جی جی دوسری نوکری کری تھی وہ بھی دائیں کی کٹی تھی، ہاں جنہیں پارٹ ٹائم نوکری کر لے پاسٹر صاحب وہ بھی دائیں کی کٹی تھی۔ ارے کیا ہو گیا؟ لیکن جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے نا اس کی دائیں کی نکالنی ہے۔ سیانے ہیں مگر نیکسٹ لیول چاہیے، مگر سیانے نہیں ملتے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! اس لیے آپ یعقوب کی طرح واچہ باندھیں، اور جو آپ نے واچہ باندھے ہوگی نا پھر وہ واچہ کا خدا آپ سے بات کرے گا۔ ہاللیلویا! جب خدا اس پہ کئی دیر بعد ظاہر ہوا نا، اس نے وہ نہیں کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا تیرے دادا کا خدا ہوں، اسے کہتا ہے میں تیل کا خدا ہوں۔ ہاللیلویا! میں تیل کا خدا ہوں، جہاں تو نے واچہ باندھی تھی، عہد کیا تھا، میں وہ خدا ہوں۔ ہاللیلویا! تو آج آپ واچہ باندھیں گے، آج آپ کی واچہ، آپ کا عہد، آپ کی منت آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کر جائے گی۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! آپ سب اپنے گھٹنوں پہ سب